مطلب اس مہینے کی کیا کیا عظمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فیوز ہیں جن سے ہم اکثر و بیشتر غافل رہتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم اس سے استفادہ کریں ماہ شعبان کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان اور رمضان کی تیاری گویا کہ رجب سے شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھ۔ اکابر کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے رو رو کر دعائیں مانگتے، اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اور رمضان میں بھرپور عبادت کے بعد 6 مہینے تک روتے رہتے کہ رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ گویا کہ پورا سال ان کا محور رمضان المبارک کے فضائل رہتے۔ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا، اور شعبان کے فضائل یہ بھی ہیں کہ یہ رمضان المبارک سے بالکل متصل ہیں، اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعمال شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اسی مہینے کے اندر وہ جو شب برات آتی ہے 15ویں شب شعبان کی، تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 15 سے زائد صحابہ، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 23 صحابہ سے روایات مروی ہیں۔ اسی لیے شعبان یا شب برات کے فضائل سے انکار کر لینا یہ قرآن اور حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تو ان صحابہ سے جو روایات مروی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو اس میں شب برات آتی ہے، جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا گیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد شب قدر ہے۔ تو اس میں فیہا یفرق، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی انسان پیدا کب ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا یہ ساری چیزیں تقدیر میں طے شدہ ہے اور وہاں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے اس کو کیا جاتا ہے اس مہینے میں اور اس شب برات میں۔ فرمایا کہ پیدا کون ہوگا، انتقال کس کا ہوگا، رزق کس کا کتنا ہوگا، اور عمر کیا ہوگی، اور پھر اعمال اس میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس مہینے کے ان فضائل کو سامنے رکھ کر، جیسے میچ سے پہلے وارم اپ میچ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرتا ہے کہ میں اس بڑے امتحان کے لیے کامیاب ہو جاؤں، یا آپ کے فائنل اینیول ایگزام سے پہلے جو آپ کے سیمیسٹر ہوتے ہیں، تو یہ بالکل پریپریشن کا ایک پیریڈ ہے، اور اس میں آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا، گناہوں سے بچنا، اور اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کرنا کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے ہم قابل ہو جائے، اور ہمارے دل کا جو برتن ہے وہ پہلے سے اس کو سمانے کے لیے تیار۔